کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ سب سے زیادہ جس مخلوق پر رحم کرنا چاہیے اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ بچہ ہے۔ مخلوق سب سے زیادہ قابل رحم کون ہوتا ہے بولو؟ بچہ ہوتا ہے نا۔ یعنی آپ سنو میری بات، بچہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی شفقت جنگلی اور درندے شیر کو بھی رحم پہ آمادہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں افریقہ کے ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا، سننا عجیب بات ہے، تو میں نے ایک جگہ گاڑی روکی، ایک شیر ایک ہرنی کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہرنی کو پیچھے بھگاتے بھگاتے جب وہ ہرنی اپنے غار میں اپنے رہنے کی جگہ پہنچی تو اس کا چھوٹا بچہ تھا ہرنی کے پاس، وہ اس کو پیار کرنے لگی۔ اب اس نے دیکھا کہ پیچھے شیر آ رہا ہے تو وہ اس کو بچے کو چھوڑ کر بھاگی۔ ہرنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، سمجھنا میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اپنے بچے کی چھوڑ کر وہ اپنی جان کی حفاظت میں بھاگی۔ شیر آیا، اس نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ معصوم ہے تو اس نے ماں کا بدلہ بچے سے نہیں لیا۔ علماء نے لیا ہے سب سے بڑی بے انصافی ہے باپ کا بدلہ بچے سے لیا جائے۔ زیادتی کس نے کی ہے؟ باپ نے، اور بدلہ کس سے لیا جائے؟ اس سے بڑی بے رحمی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو شیر نے دیکھا کہ مجھے بدلہ لینا ہے ہرنی سے، وہ میرا شکار ہے، بچہ تو معصوم ہے، اب اگر میں اس بچے کو چھوڑ دیتا ہوں تو بھی ضائع ہو جائے گا، لیکن ہرنی اس کے پاس سے چلی گئی، اور اگر میں اس کو پھاڑ ڈالتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ بچہ ہے، مجھے تو اس کی ماں مطلوب تھی نا۔ سننا غور سے بات۔ تو شیر نے کیا کیا، اس بچے کو اٹھایا اپنے منہ میں اور جنگل بھر اس کی ماں کو تلاش کرتا رہا۔ کون بولو؟ وہ میرے دو ساتھی کہنے لگے میں برابر اپنی گاڑی لے کر اس کے پیچھے جاتا رہا یہاں تک کہ وہ ہرنی اس کو مل گئی۔ تو شیر نے اس بچے کو وہاں چھوڑا اور واپس چلے آئے۔ اس نے دیکھا کہ بچہ کھانا میرے لیے مناسب نہیں ہے اور ہرنی کو اگر پھاڑوں گا تو بچے کا کیا ہوگا، کیونکہ بات سمجھ میں آئی؟ تو بچہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے رحم کو دیکھ کر بتاؤ، جس کی معصومیت کو دیکھ کر شیر کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ سب سے زیادہ قابل رحم بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب غذا دودھ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اگر دودھ سے زیادہ بہتر اللہ کے علم میں کوئی غذا ہوتی، اللہ پاک وہ غذا بچے کو ضرور دیتے، کیونکہ بچہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ قابل رحم، سمجھے؟ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ساری مخلوق کو بچے پہ رحم ہے، اس سے زیادہ رحم اللہ کو اپنی ہر مخلوق پر ہے، ہر انسان پر ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ہلاکت اور بربادی پسند نہیں کرتے، ہدایت دینا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں دعوت سے بڑا کوئی عمل ہوتا اور اس سے زیادہ اہم افضل کوئی عمل ہوتا تو اللہ پاک وہ عمل نبیوں کو ضرور دیتے۔ اللہ نے نبیوں کو دعوت کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ہدایت کے لیے نہیں دیا ہے۔ یہ علامت اس بات کی کہ ہدایت کے لیے سب سے زیادہ یقینی عمل اور اہم عمل کیا ہے بولو؟ دعوت ہے۔ ایک تو دعوت کی محنت ہے، ایک، اور دوسرا مسجد کا ماحول ہے۔ ایک دعوت کی محنت ہے اور ایک بولو کیا ہے بولو؟ مسجد کا ماحول۔ کیونکہ ہدایت کا خلاصہ دو چیزیں، سننا غور سے، ہدایت کا خلاصہ دو چیزیں، ایک ہدایت کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اور دوسرا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت۔ ہدایت کا خلاصہ دو چیزیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی اطاعت۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہی اللہ کی مانے گا اور جو اللہ کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دیکھو یقین جانو، جو اللہ کی نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ بالکل واضح بات ہے۔ قرآن شریف نے ایمان اور عمل کو ایک ساتھ جوڑا، ایمان اور عمل کو۔ جس کے اندر عمل نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے، حقیقت میں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بھی یعنی سمجھنے کی بات ہے۔ جس میں ایمان ہوگا اس میں عمل ضرور ہوگا۔ جس کو اللہ کی معرفت ہوگی اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے اس میں حقیقت میں بولو اللہ کی معرفت اور پہچان ہی نہیں ہے۔ ہدایت کا خلاصہ دو چیزیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے ایک دعوت کی محنت دی ہے اور دوسرا مسجد کا ماحول دیا ہے۔ کیوں؟ مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے۔ کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، کلیم میں سنو،
ایک دم میں اختصار میں عرض کروں، کوئی تفصیل نہیں کروں گا. کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، سمجھے بھائی. ایک آدمی اس کے گھر میں آئے، بولو بھائی، جو روٹھا ہوتا ہے جس سے اپنا تعلق قریب بنانا ہوتا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بیوی اگر روٹ جائے تو بولو گھر جانا پڑے گا. عام بات ہے بالکل. اللہ اپنے بندوں سے روٹے ہوئے ہیں اور اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. ایک اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک تو اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، اللہ کی معرفت کے لیے، ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے لیے 3 صفات کی تکرار ضروری ہے. کتنی بولو؟ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بغیر اللہ کی بڑائی کے اللہ کی اطاعت قائم نہیں ہوگی. دوسرا اللہ کی قدرت. تیسرا اللہ کی ربوبیت. ایک تو مسجد سے تعلق قائم ہو، اللہ کے ذات عالیہ سے تعلق کے لیے. علماء نے لکھا ہے جس کا تعلق مسجد سے نہیں، اس کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوتا. جو مسجد سے بے تعلق ہے وہ حقیقت میں اللہ سے بے تعلق ہے. تو ایک تو مسجد سے اپنا تعلق قائم ہو، اور دوسرا مسجد میں بیٹھ کر بولو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے تذکرے کریں، جیسے اللہ کی معرفت ہو. ایک دوسری بات، جب مسلمان اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کی مانے گا، اللہ کی اطاعت آسان ہوگی. ایک بات تو مسجد، اللہ کی معرفت اطاعت کے لیے مسجد کا ماحول. دوسری بات، مسجد میں فرشتے رہتے ہیں جو اللہ کو کلی طور پہ پہچانتے بھی ہیں اور اللہ کی کلی طور پہ مانتے بھی ہیں. کیوں بھائی؟ فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے کہ نہیں؟ بہت جانتے ہیں اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی مانتے ہیں کہ فرشتوں کی روح ہی اللہ کی اطاعت ہے. کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اب آپ ذرا غور کرو، جو فرشتے اللہ کو کلی طور پہ پہچانتے ہیں. ایک سمجھے بھائی، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا جبرائیل هل رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سوال کیا. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی پوری معرفت حاصل ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھنا. اللہ تبارک تعالیٰ میرے درمیان نور کے 70 پردے ہیں. لو دنوت منا لاحترقت، اگر ایک کے قریب بھی جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کیونکہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے. اب دیکھو، جو فرشتے اللہ کو کلی طور پہ پہچانتے ہیں، اللہ کو کلی طور پہ اطاعت کرتے ہیں، ان فرشتوں کی صحبت میں رہنا مسلمان کی زندگی میں کتنی معرفت پیدا کرے گا، اور مسلمان کی زندگی کتنی اطاعت پیدا کرے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا کے اندر علماء ہے، مشائخ ہے، مریدین ہے، اہل اللہ ہے، ابھی مشائخ ہے، ان کی صحبت میں تربیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا بھائی، ہمیں اس کا اعتقاد ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے تربیت ہوتی ہے. حالانکہ دنیا میں کوئی اہل اللہ، کوئی شیخ معصوم نہیں ہے، کوئی مفتی دنیا کے اندر معصوم نہیں ہے، کوئی عالم معصوم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مرشد اور پیر معصوم نہیں ہو سکتے ہیں. معصومیت یعنی گناہوں سے کلی طور پہ محفوظ ہونا، یہ صرف 2 مخلوق کی صفت ہے، انبیاء کی اور فرشتوں کی. کس کی بولو؟ اب آپ بتاؤ، جو مشائخ قیامت تک آنے والا کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی مفتی معصوم نہیں ہو سکتا ہے. جب ان کی صحبت میں ہمیں تربیت کا یقین ہے، جو فرشتے انتہائی معصوم ہیں ان کے صحبت میں کتنی تربیت ہوگی. کیوں جی؟ بات سننا رہی ہے؟ تو 2 محنت ہے، ایک دعوت کی محنت ہے، ایک مسجد کا ماحول ہے. سمجھے بھائیوں؟ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امت کی گمراہی دور کرنے کے لیے اور پوری امت کو ہدایت پہ لانے کے لیے ہم سب کو مسجد کی آبادی کا اہتمام کرنا ہے. اب سنیے آپ اس کے ایک بات دوسری بات، ہم جتنا لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑیں گے اتنا خود ہم اللہ کے گھر سے جڑیں گے. جتنا لوگوں کو اللہ کے ذات عالیہ سے جوڑیں گے، اللہ پاک ہم خود اللہ کے ذات عالیہ سے جڑ جائیں گے. تیسری بات سنو، جتنا اپنا فارغ وقت ہم لوگ اپنے گناہوں نافرمانی کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں دیں گے، اتنا ہم گناہوں اور نافرمانی کے ماحول سے محفوظ ہو جائیں گے نا. جو کہ ایک بات سننا، بہت توجہ سے بات سننا، انسان اپنی تخلیق اور فطرت کے اعتبار سے انتہائی گندا ہے. انسان اپنی تخلیق اور فطرت کے اعتبار سے انتہائی گندا ہے. ماء مہین، گندگی سے پیدا ہوا ہے. اچھا، آپ بدن کے کسی بھی حصے میں سوراخ کرو، کہیں بھی سوراخ کرو، بدن کے حصے سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہوگی وہ گندی اور بدبودار ہوگی. آنسو، ناک، کان کی میل، منہ کا تھوک، پیپ، خون، کہیں سے بھی آپ بدن کے اندر سے کہیں سے کچھ نکلے گا وہ بدبو اور گندا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے کیسا ہے بولو؟ گندا اور بدبودار ہے. اب اگر انسان اپنے آپ کو معاصی اور نافرمانی سے نہ بچائے تو
تو ابتدا کے اعتبار سے گندا ہے اور معصیت کے اعتبار سے اور گندا ہو گیا، معصیت کے اعتبار سے اور گندا ہو گیا۔ اب یہ معصیت آتی کیوں انسان کی زندگی میں؟ وہ گناہوں اور نافرمانی کے ماحول کی وجہ سے۔ جب اپنا فرصت کا ماحول، فرصت کا وقت گندگی اور نافرمانی کے ماحول سے نکل کر مسجدوں کے اندر آ جائے گا تو ہم گناہ سے محفوظ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی، جب گناہ کے ماحول سے اپنا تعلق ٹوٹ گیا تو مسلمان کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی زندگی کی بے دینی اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کا فارغ وقت پر آ رہے ہیں تو محنت کرنے والے اللہ کے اطاعت بندگی پر کس قدر آ جائیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات سنو، ہم لوگ اپنا فارغ وقت دے رہے ہیں، مصروفیت کا وقت نہیں دے رہے، کیوں بھائی؟ فارغ وقت دے رہے ہیں، مصروفیت وقت نہیں دے رہے۔ تیسری بات سنو، اللہ تبارک تعالیٰ رزاق ہے، کیوں بھائی؟ رزاق ہے نا، اللہ پاک کیا بولو؟ رزاق ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے مسلمان ہو یا مشرک اور کافر ہو، چاہے مسلمان ہو یا مشرک اور کافر ہو، جس کو اللہ نے پیدا کی ہے اللہ پاک اس کی ضرورت ضرور پورا کریں گے۔ کفر و شرک کے باوجود اللہ پاک ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اسلام میں ضرورت کیوں نہیں پورا کریں گے؟ مسلمان ہیں اور نافرمان ہیں، مسلمان اور نافرمان ہیں، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے فرما بردار ہوگا اس کی ضرورت کیوں نہیں پوری کریں گے؟ مسلمان اور فرما بردار ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ مسلمان اور فرما بردار ہو کر اپنی ذات سے دوسروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا اور دوسروں کو فرما بردار بنائے گا، اللہ اس کی ضرورت کتنی پوری کریں گے؟ ارے کیونکہ بولو نا، اس لیے علی فرماتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہاری روزی کم نہیں کرتا ہے۔ دعوت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کا نام۔ آپ یقین جانو جتنا اپنے وقت کو دنیا کاروبار دھندوں سے بچا کر اللہ کے دین پہ لگاؤ گے اتنا روزی میں برکت دیکھتے چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے مسجدوں کی آبادی کی دو بنیاد بتائی ہے، ایک دلوں میں ہدایت دیں گے، دوسرا روزی میں برکت دیں گے۔ اچھا بھائی دوسری بات سنو، اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے تو بے دینی کے ماحول سے ہم متاثر ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات سنو، عموم کی بے دینی کا وہ اثر نہیں پڑے گا جو وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کی بے دینی کا اثر پڑے گا۔ حضرت یہ فرماتے ہیں داعی کی بے دینی کا اثر پورے عالم پہ پڑے گا۔ جو آدمی دعوت میں نہیں لگائے اس کی بے دینی ہو سکتا ہے اس کے ذات تک محدود رہے گی، لیکن ہماری بے دینی پورے عالم پہ اثر کرے گا۔ عام امت کی بے دینی کا وہ اثر نہیں ہوگا جو کام میں لگے ہوئے ساتھی کی بے دینی۔ دیکھو چارما لگائے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، چلا لگا ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری بے دینی پورے عالم پہ اثر کرے گی۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں کو اس محنت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہمیں سمجھو، مسجد کی آبادی میں 4 عمل، کتنے بولو؟ 4 عمل۔ سب سے پہلے ہم لوگ پیار سے، شفقت سے، محبت سے لوگوں کو مسجد میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ پہلا عمل مسجدوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا، یہ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا عمل۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے تذکرے کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ ایک دوسرا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو گئی تو اللہ پاک اپنے بندوں سے چاہتے کیا ہیں اور اس پر ملنے والا کیا ہے، اور کن چیزوں سے اللہ پاک اپنے بندوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ہونے والا کیا ہے، اس کو سناؤ، اس کو کہتے ہیں فضائل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کی چاہتے کیا کیا ہے وہ اعمال، اور اس پہ کیا ملنے والے وہ سناؤ، اور اللہ پاک کی نہ چاہت، اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا کیا چیزیں نہ چاہتے ہیں وہ سناؤ، سمجھے بھائی، اور اس کے نقصانات سناؤ۔ سچائی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں بولو؟ سچائی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں، کیا ملے گا بولو؟ حدیث شریف میں آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے اللہ کے یہاں صدیقین میں شمار ہوتا ہے۔ ایک جھوٹی بات آدمی اپنی زبان سے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹی بات، آج ایک جھوٹ بولے کل دوسرا جھوٹ بولنا آسان ہوگا۔ جھوٹ بولتے بولتے آدمی جھوٹا بن جاتا ہے، چوری کرتے کرتے آدمی چٹا بن جاتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے آدمی جھوٹا بن جاتا ہے، اور سچ بولتے بولتے آدمی سچا۔ اب بتاؤ ایک بات سنو، ایک جھوٹی بات اپنی زبان سے نکلی، امت کو اس کا نقصان سمجھاؤ۔ ایک جھوٹی بات، آپ نے ایک جھوٹی بات اپنی زبان سے نکالی، آپ کی حفاظت کا جو نظام تھا آپ اس سے 1 میل دور چلے گئے۔ ہر انسان کے ساتھ 5 یا 7 فرشتے، الگ الگ روایت ہیں، اس کی حفاظت کے لیتا ہے۔ ایک جھوٹا کلمہ مسلمان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جھوٹ کی بدبو سے وہ حفاظت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ جب مسلمان سنے گا میرے جھوٹ کا میروں پہ اتنا نقصان ہے، کبھی جھوٹ بولے گا؟ خواب میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، سمجھا بھائی؟
ایک جھوٹا کلمہ کیوں نکالا؟ سنو، کسی کی غیبت نہیں، سننا، کسی کی غیبت نہیں، کسی پر اتہام نہیں، کسی کی چغل خوری نہیں، لیضحک بہ القوم، تاکہ ذرا سا مجلس میں کیا بولتے ہیں، ہنسی آ جائے، سستی دور ہو جائے، لیضحک بہ القوم۔ اللہ نے فرماتے ہیں اللہ لا یہدی بہا سبعین خریفا، اس جھوٹے کلمے کے بنیاد پہ 70 سال جہنم میں گرے گا، 70 سال ایک جھوٹے، کیوں بولا گیا؟ غیبت چغلی نہیں، بلکہ ذرا سا مجلس کا اثر آ جاوے، کچھ تازگی آ جائے، اس کا یہ حال ہے کہ جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری بات امت کو سناؤ۔ تیسری بات جو جن اعمال کی بنیاد پر یہ سارے انعامات ملنے والے ہیں، وہ سارے انعامات تو بھائی سکھاؤ نا، ارے بولو نا، جن اعمال کی بنیاد پہ انعامات ملنے والے ہیں وہ سارے اعمال سکھاؤ، تب تو انعام ملیں گا۔ تو بھائی صاحب مریض کو کہہ رہے تھے کہ یہ گولی بہت اہم ہے اور گولی کھلانے کو تیار نہیں ہے، تو کیا آپ کے سنانے سے وہ اس کے اندر شفا مل جائے گی کہ بھائی ابھی اپنے کو بھوک لگی ہوئی ہے، بتا رہے زاہد بھائی نے ایسی بریانی بنائے، بول رہے ہیں کھلا نہیں رہے ہیں، تو کیا صرف میرے بولنے سے بھوک دور ہوگی؟ ارے بولو تو صحیح۔ اچھا ہم نے کسی آدمی کو دیکھو شراب پینا بہت خطرناک ہے، یہ زہر، وہ شراب پی رہا، اس کو روک ہی نہیں رہے ہم، تو کیا صرف آپ کے نقصانات گنوانے سے وہ آدمی شراب کے زہر سے بچ جائے گا؟ بولو بھائی، اعمال کے انعامات حاصل کرنے کے لیے عمل کرانا ضروری ہے، اور گناہوں کے نقصانات سے بچائیں، بولو گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے تیسرا عمل کیا تھا؟ بولو تعلیم و تعلم، کیا تھا؟ بولو ایمانیات ایک، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسرا فضائل کے حلقے، ایک دن فضائل ایک دن منتخبات، دو۔ تیسرا تعلیم و تعلم، ہم بھی سیکھیں آنے والوں کو سکھائیں، اتنی جہالت نہ سب کے اندر غربت مسجد کے اطراف میں ماشاءاللہ آپ دیکھ لینا، دسیوں مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا، آپ دیکھ لو، چل کے دیکھ، دسیوں مسلمان ملیں گے جس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا، سمجھے بھائی، دسیوں مسلمان ملیں گے، تو جہالت عام ہے، ہم بھی سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، علماء سے اپنا فارغ وقت لیں، ہم اپنا فارغ وقت دیں، پورا دن مسجد میں بیٹھ کے سیکھیں، ٹھیک ہے بھائی۔ 3 بات ہو گئی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ آنے والوں کی خدمت، یہ چاروں کام ہم کو مسجد کی آبادی میں کرنا ہے، اس پر ہم لوگ اپنے اوقات کو طے کرنا ہے، سمجھے بھائی۔ جیسے جیسے اپنا اوقات اس پہ لگاتے چلے آئیں گے، 2.5 گھنٹہ کے 8 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا، اور سن لو جتنا اپنا فارغ وقت مسجد کو دیتے چلے جائیں گے، اللہ پاک اتنا پورا عالم ہمارے لیے مسخر کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت جی فرماتے ہیں عالم کی تصویر 2 شکلوں میں ہوتی ہے۔ عالم کی تصویر نمبر 1 ضرورت، ہم سب ضرورت ہمارے ساتھ لگی ہے، ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ پاک اپنے ذمے لیں، ایسی جگہ ضرورت پوری کریں گے جہاں سے ضرورتوں کے پورا ہونے کا وہم و گمان، کچھ لوگ سنو ان کے پاس آتا کہ کبھی دکھتے ہی نہیں، بولے لوگ بولے عرب سے آتے ہیں، ارے بھیا رب سے آتے ہیں، عرب سے کہاں سے آتے ہیں؟ عرب سے کہاں سے آئے گا؟ عرب والے خود ہی پریشان ہے، رب سے آتا ہے، دیکھو عرب والے خود پریشان ہیں، رب سے آتا ہے، ضرورتیں اللہ پاک ایسے جگہ پوری کرے گا، حیران ہو جاؤ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، سمجھے بھائی۔ ایک بات، دوسری بات، جتنی رکاوٹیں ہیں نا، یہ رکاوٹ اندر کی، باہر کی، ادھر کی، ادھر کی، جتنا فارغ وقت کو مسجد کی آبادی پہ دیتے چلے جاؤ گے، اللہ پاک رکاوٹیں دور کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اہتمام کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سمجھے بھائی، اخلاق کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور سنو آخری بات، بغیر کوئی سمجھوتا کیے، سمجھوتا نہیں کرنے، نہ حاجت کے ساتھ نہ چاہت کے ساتھ، بڑی سے بڑی حاجت ہو جائے ایک، اور بڑی سے بڑی چاہت ہو جائے۔ جب آپ نے ایک وقت طے کر لیا ہے، اگر اس وقت تو کوئی کام آپ کو آ رہا ہے تو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو، سمجھے بھائی۔ صحابہ کی یہ بات تھی، جس بات کو اللہ کے نبی کے سامنے کہا ہے زندگی بھر اس کو آزمایا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، آ کر ڈھکا لیا، زور سے آواز آئی، آپ نے کہا بھائی کیا ہے یہ، یہاں لوگ فاقے میں تو اسے ڈھکا لے رہا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں وہ زمانہ اور اس کے بعد سے 30 سال کا زمانہ بیت گیا، کبھی پیٹ پر کھانا نہیں کھایا۔ کتنا زمانہ؟ 30 سال کا زمانہ۔ کوئی مقصد کی بات نہیں تھی، بتاؤ ایک بات، لوگ یہاں بھوکے، تم پیٹ بھر تم کو ڈھکا رہا ہے کہ وہ زمانہ اور 30 سال کا زمانہ، کبھی میں نے پیٹ بھر کھانا یہ نہیں کہا چلو کوئی بات نہیں آج مرغا ٹکا کھانا کھا لو، ورنہ روٹی چٹنی تو کم کھاتے ہی نہیں، سمجھوتا نہیں کرتے، نہ اپنی حاجت کے ساتھ نہ اپنی چاہت کے ساتھ، اس طرح ہم لوگوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب جو آپ تحقیق جماعت میں 6 آدمی ہیں 7 آدمی ہیں، تو آپ کی جماعت تو پہلے ہی مکمل ہے نا، سمجھے بھائی،
5 پابندی اپنی طے کرو. ایک تو جماعت بندی ہو گئی ماشاء اللہ. دوسرا اپنا علاقہ، اس اعتبار سے آپ لوگ طے کرو ایک گھر اور ایک فرد چھپنا نہیں چاہیے. کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو آپ سلام کرو نا، وہ جواب نہ دے کوئی بات نہیں، سلام آپ کرتے رہو. سمجھے بھی؟ سلام کرتے رہو، سلام کرتے رہو، ہدیہ پیش کرتے رہو. وہاں سید احمد خان صاحب مکی کی بات بہت اہم تھی. جتنے بڑے سے بڑے مخالف ہوتے حضرت ان کے پاس جاتے، سمجھے، ہدیہ پیش کرتے، ملاقات بند نہیں کرتے. تو اللہ کا فضل ہے پہلے 2 مہینے کے اندر وہ اعتراض کرنا چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے. دوسرے 2 مہینے کے اندر موافقت میں آ جاتا ہے، اور تیسرے 2 مہینے کے اندر عملی طور پر شرکت کرنے والا بن جاتا ہے. تو آپ سلام کرو، یہ بھی اللہ پاک اس کی مخالفت ختم کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. علاقہ ٹھیک ہے بھائی. تیسری بات اپنی ملاقات کا وقت جیسے آپ لوگوں نے طے کیا. چوتھی بات اپنا ماہانہ خروج اعلیٰ درجے کی بات آپ لوگ طے کرو 10 دن کے اعتبار سے. مہینے میں بولو نا 10 دن طے کرو انشاءاللہ. 3 دن تو کبھی نہیں چھوٹے. چین کے ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ کا فضل کہنے لگا الحمدللہ 40 سال ہو گیا سے روزہ کبھی چھوٹے نہیں. 40 سال ہو گیا. دلی میں ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں الحمدللہ 32 سال سے ہر مہینہ 2 مرتبہ سے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، آج تک کبھی ناگا نہیں ہوا. 32 سال ہو گئے، ہر مہینہ 2 مرتبہ سے روزہ. جی بھائی ٹھیک ہے. ماہانہ خروج آپ کا کون سا ہوگا؟ پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں. چوتھی بات ہے کہ سالانہ خروج آپ کا 4 مہینے کا کون سا ہوگا؟ آپ لوگ ابھی طے کرو اور پھر اس پہ پورے اہتمام سے جم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دکھائیں گے اس کا تصور بھی ہوگا. دیکھو شروع میں کچھ حالات ہیں، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو پابندی کے ساتھ حالات لازم ہیں. شروع میں اللہ پاک کچھ بہت بجا کے دیتے ہیں، کتنا پکا ہے، یقین مضبوط ہے کہ نہیں، ہٹ تو نہیں جائے گا، نہیں بھائی بگڑ تو نہیں جائے گا، چھوڑ تو نہیں دے گا ذرا سا. لیکن جم گئے پھر اللہ کی جانب سے مدد ملنا شروع ہو جائے. کریں گے ٹھیک ہے. آپ لوگ کیا سیکھنا سکھانا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو اس میں سیکھنے سکھانے میں یہ ہے، ہمارے حضرت اس کا بہت آسان جملہ فرماتے ہیں، بہت آسان سمجھنے کے لیے. مسجد کی مثال جیسے کلینک ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی. ڈاکٹر چیک کرے گا اور دوا دے گا. بولو نا کہ سب کو ایک دوا دے گا. آپ کو نزلہ زکام ہے، یار آپ کو سر دکھ رہا ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو یہ ہے اور اس کو کرونا ہے. کرونا بیماری تو ایسے کام کرنے کے لیے. کیونکہ ایک بات سننا، حضرت یہ فرماتے ہیں حالات میں کام چھوڑنا بالکل الٹی سوچ، اور یہ سوچ نبیوں کی سوچ کے خلاف ہے. حالات میں کام چھوڑ دیا یہ نہیں. تو ٹھیک ہے چیک کرے گا اور دوا دے گا. کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا بالکل نیا نہیں، پہلے کلمہ سکھا لو اس کو، ٹھیک ہے بھائی کلمے شروع کرو. کلمہ آتا ہے اس کو اب وضو پہ لے کر آؤ، غسل پہ لے کر آؤ. وضو کھانے جا کے بیٹھ کے وضو سکھاتا ہوں. وضو غسل آتا ہے اب نماز پہ آتا ہے. نماز میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن شریف کا پڑھنا ہے. قرآن شریف کا سیکھو، قرآن شریف سیکھنا شروع کرو. ہر مسلمان کے دل میں کم سے کم اتنا قرآن سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. اگر اتنا بھی قرآن نہیں سیکھا تو اللہ کے دربار مجرم بنا کر پیش ہوگا. اللہ پاک اس کا کوئی اس کا قبول نہیں کرے. قرآن ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز کی عملی مشق ہے، نماز کی عملی مشق سکھاؤ. قرآن ہو گیا، نماز ہو گیا. اس کے بعد نماز کی دعائیں، التحیات، درود شریف، دعائیں معصورہ، نماز مکمل ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز کے مسائل کہ یہ مفسدات ہے، یہ مکروہات ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحبات ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. جو ساتھی ماشاءاللہ قرآن بھی درست ہے، نماز بھی درست ہے، دعائیں بھی ساری یاد ہے، اب وہ آگے بڑھے، حلال حرام مسائل سیکھیں. سب ایسا ہو کہ مسائل تلاف مجھے حضرت بھی بنانے لگے، حضرت بھی مجھ سے خود کہنے لگے نور ادھر لے کے بیٹھ جاؤ آپ مسجد میں، منیت المسلم لے کے بیٹھ جاؤ آپ مسجد میں. کتابیں وقات لوگوں کو سکھاؤ آپ مسائل آگے. اب آپ حلال حرام کے تذکرے کریں. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں بھی ذہن میں اب قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن کو سمجھو. اپنے پاس علماء ہیں، مفتیان ہیں، روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ لے لیں، اس کے تعلق سے اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا. ایسے دھیرے دھیرے ہم کو وہ سارا عمل کرنا ہے جو مسجد